7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ میں شروع ہونے والی نسل کشی کی اسرائیلی کارروائیوں کو 2 سال مکمل ہو گئے اور 67,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت اور لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کے بعد یہ سلسلہ اب بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ایسے میں اب جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات بھی ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ جنگ کے خاتمے کے 20 نکاتی منصوبے پر اہم مذاکرات جاری ہیں اور رپورٹس کے مطابق مصر میں کل حماس اور اسرائیل کے درمیان انڈائریکٹ مذاکرات کا ایک دور مثبت نوٹ پر ختم ہوا ہے اور آج بھی مذاکرات کا ایک دور ہوا ہے۔ اس حوالے سے آج حماس کے ترجمان کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ان کا وفد ایک ایسے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو غزہ میں ہمارے عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، جبکہ حماس کے ترجمان نے اپنے اہم مطالبات بتاتے ہوئے کہا کہ غزہ میں مستقل اور جامع جنگ بندی کی جائے، غزہ کے تمام علاقوں سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء یقینی بنایا جائے اور غزہ میں ہیومینیٹیرین امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی اور بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ فوزی برہوم نے مزید کہا کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک قومی باڈی کی زیر نگرانی غزہ کی تعمیر نو کے عمل کا آغاز کیا جائے اور قیدیوں کے منصفانہ تبادلے کا معاہدہ کیا جائے۔ اس دوران انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو پر الزام عائد کیا کہ وہ موجودہ مذاکراتی مرحلے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ مذاکرات کے پچھلے تمام ادوار کو جان بوجھ کر ناکام بنا چکے ہیں۔ اور دوسری جانب اس سلسلے میں امریکی صدر ٹرمپ کافی پر امید ہیں اور ان کے مطابق جلد غزہ سمیت پورے مشرق وسطی میں امن قائم ہو جائے گا۔ کل اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ حماس نے مذاکرات کے دوران کافی اہم چیزوں پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور غزہ میں ایک معاہدہ ہونے والا ہے۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حماس سمیت خطے کے تمام ممالک معاہدہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترک صدر ایردوان معاہدے پر زور دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں ایران سے بھی ایک مضبوط اشارہ ملا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے۔ You had a call with Prime Minister Netanyahu where you told him to stop being so negative and to take the win when it came to Hamas's response to that. Is that true? No, it's not true. He's been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think I have red lines. If certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. And I think Hamas now has been, all I can say is they've been fine. They've been fine. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. We want to have peace. This is beyond Gaza. Gaza is a big deal, but this is really peace in the Middle East. And the amazing thing is we have every Arab country, every Muslim country, we have every country surrounding. They all want. I spoke with President Erdogan of Turkey. He's fantastic. He's been pushing very hard. He's a very powerful guy, and he's been pushing very, very hard to get this deal done. And Hamas has a lot of respect for him. We have everybody is on our side to get this deal done. There's never been anything like it. Nobody's ever seen it. There's always been like 80% of them don't want something done. I think virtually we even had a signal, a very strong signal, as you know, from Iran. They'd like to see this done. اس ساری صورتحال میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات اب تک مثبت سمت میں جاری ہیں اور کل مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات سے متعلق الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق متعدد ذرائع نے الجزیرہ اور دیگر میڈیا آؤٹلیٹس کو بتایا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مصر میں دوبارہ شروع ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دن کا اختتام ایک مثبت نوٹ پر ہوا اور غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر عمل درآمد کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ ذرائع نے الجزیرہ عربی کو بتایا کہ پیر کو مصر کے سیاحتی شہر شرم الشیخ میں ہونے والی ملاقات مثبت رہی اور اس بات پر ایک روڈ میپ تیار کیا گیا کہ موجودہ مرحلے کے مذاکرات کس طرح جاری رہیں گے۔ الجزیرہ عربی کے مطابق حماس کے وفد نے ثالثوں کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری بمباری قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ مصر کے سرکاری خبر رساں ادارے القاہرہ نیوز کے مطابق پہلے دن کے مذاکرات میں قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے، جنگ بندی اور غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی پر بات چیت کی گئی، جبکہ مذاکرات کے حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کو قریب سے دیکھنے والے ایک فلسطینی عہدیدار نے بتایا ہے کہ پہلا اجلاس پیر کی شام دیر گئے ختم ہوا اور مزید بات چیت منگل کو طے ہے۔ فلسطینی عہدیدار کے مطابق حماس نے یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کے غزہ سے انخلاء کے دائرہ کار اور وقت کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا، جبکہ حماس نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا
کہ آیا اسرائیل مستقل جنگ بندی اور مکمل انخلا کے وعدے پر واقعی عمل کرے گا یا نہیں۔ ایک سینئر اسرائیلی سیکیورٹی ذریعے نے کہا کہ ابتدائی طور پر مذاکرات کا فوکس صرف یرغمالیوں کی رہائی پر ہوگا اور حماس کو یہ مرحلہ مکمل کرنے کے لیے چند دن دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل اپنی فوج کے انخلا کی یلو لائن پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، جو کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت اسرائیلی افواج کے انخلا کی ابتدائی حد بندی ہے۔ منصوبے کے مطابق یہ علاقہ اسٹریٹجک بفر زون کے طور پر قائم کیا جائے گا اور اس سے آگے کا انخلا حماس کی جانب سے طے شدہ شرائط پوری کرنے پر منحصر ہوگا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جلد از جلد معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے واقف ایک عہدیدار کے مطابق مذاکرات کے اس دور میں کم از کم چند دن لگ سکتے ہیں۔ جنگ بندی کی منصوبہ بندی میں شامل ایک عہدیدار اور ایک فلسطینی ذریعے کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے دیا گیا 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ممکنہ طور پر ان یرغمالیوں کے لیے ناقابل عمل ہے جو ہلاک ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی لاشیں مختلف مقامات سے ڈھونڈنی پڑیں گی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وفد میں خفیہ ایجنسیوں موساد اور شن بیت کے عہدیدار، نیتن یاہو کے خارجہ پالیسی مشیر اور یرغمالیوں کے کوارڈینیٹر شامل ہیں۔ 3 اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق اسرائیل کے مرکزی مذاکرات کار اور اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمر اس ہفتے کے آخر میں مذاکرات کی پیش رفت کے مطابق وفد میں شامل ہو جائیں گے۔ حماس کے وفد کی قیادت خلیل حیا کر رہے ہیں، جو گزشتہ ماہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں بچ گئے تھے، جس میں ان کے بیٹے سمیت کئی افراد مارے گئے تھے۔ جبکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے مذاکرات میں اپنے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور اپنے داماد جیرڈ کشنر کو بھیجا ہے، جن کے مشرق وسطیٰ سے گہرے تعلقات ہیں۔ جبکہ حماس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کا ایک متنازع نقطہ غالباً اسرائیلی مطالبہ ہوگا، جو صدر ٹرمپ کے منصوبے میں بھی شامل ہے۔ تاہم حماس کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالے گی جب تک کہ اسرائیل اپنا قبضہ ختم نہ کرے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ کر دی جائے۔ اس کے علاوہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ اور ان کی ٹیم اسرائیل اور حماس دونوں پر زور ڈال رہی ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر مذاکرات مکمل کریں اور معاہدے پر فوری عمل درآمد کی طرف بڑھیں۔ امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات اب تک کسی بھی مرحلے کے مقابلے میں معاہدے کے سب سے قریب ہیں، ایسا معاہدہ جو 2 سال پہلے 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ کو ختم کر سکتا ہے۔